الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کے اندر دو طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں اور دنیاوی تبدیلی ہو یا اخروی تبدیلی، دونوں اعتبار سے بھی انسان جب بھی بدلتا ہے نا، اس کے پیچھے اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، اپنی نیت ہوتی ہے، اپنا عمل دخل ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بدعملی کوئی کرے اور نتیجہ کسی اور کو بھگتنا پڑے. ایسا نہیں ہوتا کہ کردار کسی کا خراب ہو اور کوئی اور آدمی اس سے متاثر ہو اور وہ اس سے خراب ہوتا ہوا نظر آئے. تو جو کچھ انسان اس دنیا کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے تو حقیقت کے اندر اچھے برے حالات انسان کی اپنی زندگی کے اندر غمی اور خوشی کی کیفیات اور اس کے اوپر جو کچھ چیزیں بھی آتی ہیں نا، حقیقت کے اندر وہ انسان کی اپنی ہی ہاتھوں کے کی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت واضح سا ایک ضابطہ اور رسول اللہ نے بیان فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے نا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تو اب اپنے ہی ہاتھوں کا، اپنے ہی ایک کیے ہوئے بدعملی کا شکار ہوتا ہے انسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک حالات کو نہیں بدلتے جب تک وہ انسان خود نہ بدلے۔ دنیا کے اندر انقلابات جو آتے ہیں نا وہ بھی ہیں ہمارے سامنے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے مشاہدہ اس بات کا کہ جب لوگ بدلتے ہیں اور وہ کسی بری چیز کے پیچھے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی بری چیز کے پیچھے جانے والوں کو برا ہی نتیجہ دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان برائی، بدعمالی، بد کرداری میں لگے اور ان کو جنت کا راستہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان نیکی، تقوی، طہارت کو اختیار کرے اور وہ جہنم میں جائے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا یہ برابر ہے کہ جو جاننے والا ہے نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پھر تو یہ ہوا نا کہ انسان دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ اس نے اچھا عمل کیا تھا اور اس نے برا کیا تھا، دونوں برابر ہے، تو عمل کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر عمل کرنا کیا فائدہ ہوا، اس لیے کہ وہ دونوں تو برابر ہو گئے۔ تو یہ بہت واضح سی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کے اندر ہیں حالات، اور اللہ نے اس وقت بدلنے ہوتے ہیں جب انسان خود بدلنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جب انسان نہیں بدلتا، اچھائی، نیکی، تقوی، طہارت پر رہتا ہے، اللہ پاک برے حالات نہیں لاتے۔ مثلا دیکھیں کہ یہ جو خشک سالی ہے یا قحط ہے یا اس طرح کی جو آزمائشیں آتی ہیں تو کب آتی ہیں کہ جب زمین پر بسنے والے انسانوں کے اعمال برے ہوتے ہیں۔ ان نے بدعملی شروع کی، مثلا زنا عام ہوگا، شراب چلے گی، برائیاں ہوگی، تو جب یہاں ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوگا تو پھر آسمانوں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں کہ قحط ہوتی ہے، بارشیں ختم ہو جاتی ہیں، خشک سالی ہو جاتی ہے، رحمتیں برسنا بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہاں اعمال درست ہوں تو پھر اوپر سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ رحمتیں اور برکتوں کا آنا وہ انسان کے عملوں پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ، جس مقام پر کوئی انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا اچھے اعمال کرتا ہے، اس جگہ پر بھی اللہ رحمت برساتے ہیں، اور یہ جگہ آسمان والوں کو یوں دکھائی دیتی ہے جس طرح ہمیں رات کے وقت میں آسمان کے روشن ستارے نظر آتے ہیں۔ تو روشن ستارے، تو ستارے مثال اس سے دی ہے تاکہ انسان سمجھے آسمان والوں کو یہ وہ مقامات کہ جہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی اچھے اعمال کر رہا ہے، ان کو یہ مقامات روشن نظر آتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ فائدہ یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جہاں کوئی عبادت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس روشنی سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی ان پر بھی اللہ رحمت برسا دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ جہاں کوئی انسان اپنے گھر پر لائٹ لگاتا ہے نا، تو وہ لائٹ اپنے گھر کے اس خاص حدود کو روشن نہیں کرتی، وہ ارد گرد کو بھی روشن کر لیتی ہے، اس سے روشنی دوسروں کو بھی مل جاتی ہے۔ لائٹ لگی تو روشنی ارد گرد بھی دوسرے گلی والے، دوسرے جگہوں پہ، دوسرے مکانوں پر بھی پڑتی ہے۔
تو یہ اللہ کا بھائی ضابطہ ہے کہ اللہ پاک جب کہیں روشنی کہیں انسان کے اوپر رحمتیں برساتا ہے تو پڑوس میں جو دوسرے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کی مہربانی تو یہ ہے، لیکن بدعمالیاں جب زمین پر زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اوپر سے غضب برستا ہے، پھر اوپر سے رحمت نہیں برستی۔ اس کی ایک مثال یوں بھی سمجھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک جنگ پر جا رہے تھے اور وہاں لڑائی کر رہے تھے کہ ایک لشکر آمنے سامنے تھا، تو اس وقت صحابہ کرام کو تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ شکست ہوئی، اور جب ان پر مشکل گزری اور شکست ہونے لگی تو انہوں نے جس چیز پر نظر کی ہے نا، وہ صحابہ کی نظر وہ نظر تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی تھی۔ ان کی کیا عجیب نظر تھی، انہوں نے طاقت کی کمزور پوائنٹ کو دیکھا کہ یہ کہاں سے کمزور پوائنٹ ہے، اس کو بند کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے جب نظر کی تو یہ نہیں نظر کی، مادیات پر نظر نہیں کی کہ افراد یہاں کم تھے یا افراد اس مورچے پہ کم تھے یا اس طرف کم تھے، یہ بھی نظر نہیں کی کہ اسلحہ کہاں کم تھا، کس جگہ کے اندر سے کمزوری تھی، اس پر بھی نظر ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں دی۔ جس پر آج ہماری دنیا کے اوپر ہماری سوچیں جاتی ہیں تو انہی پر سب سے پہلے سوچ جاتی ہے، یار یہ کمزور پوائنٹ کہاں تھا نا، اس کو ختم کیا جائے تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ہمارا کنیکشن کہیں اور جڑا ہوا ہے اور اسی کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان کے نزدیک کون سا ایسا کمزور پوائنٹ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ناکامی کے سامنے ہے۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک سنت، مسواک کی سنت کی کمزوری تھی، ایک مسواک کی سنت۔ ایک مسواک کی سنت جیسے چھوٹی تو نظر بھی ان حضرات کی اسی سبب پر گیا کہ بھائی جہاں سے برکت، جہاں سے رحمت، جہاں سے مدد آتی ہے وہ پوائنٹ کمزور کون سا ہے اس پر نظر کی، اور کہا یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اسی سنت کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس سنت کو اختیار کیا نا، اگلی نوبت نہیں آئی، سارے کے سارا لشکر جو تھا وہ دم دبا کے وہیں سے بھاگ گیا کہ بھائی یہ تو ایسا نا، اللہ نے رعب ڈال دیا نا، طاقت رعب ڈال دیا اللہ۔ اور پہلے زمانے میں کیا تھا، قرآن یہ بتاتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا، ایک مسلمان اس کے مقابلے کے اندر اس کے مقابلے میں 10 لوگ ہوا کرتے تھے ایک مسلمان کے مقابلے میں، پھر اس کو کم کر دیا یہاں تک کہ ایک کے مقابلے میں 2 کر دیے۔ یہ ایک کے مقابلے میں 10 یا ایک کے مقابلے میں 2، یہ کیسے ہوا؟ یہ اس پر ہوا کہ ان کے پاس ایسا نہیں تھا کہ یہ اپنے بازو کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے یا باڈی کے اعتبار سے کوئی کمزور ہو گئے تھے، یہ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو پاور تھی نا، وہ ایمان کی وہ پاور جو مضبوط تھی وہ کچھ کمزور پڑ گئی تھی۔ افراد پر یا کسی اور پر تھوڑی سی نظر جب جانے لگی تو اس وقت یہ کمزوری نظر آئی تو کہا نہیں، ان کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایمان کے اوپر فرق پڑ جائے۔ کہا چلو اب یہ ایک کے مقابلے میں 2، اور پھر اسی طریقے سے ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس، ایمان والوں کے پاس سب سے مضبوط چیز وہ ایمان کی طاقتیں ہیں۔ اور ایمان کی طاقت کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی طاقت اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں تو مکمل سنتوں پر عمل کرتا ہوں اور اس نے داڑھی نہیں رکھی، نظریں اس کی غلط جا رہی ہے، حرام کھا رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو کیا کہے گا کہ میں مکمل سنت پر عمل کر رہا ہوں؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔
اپنے آپ کو دھوکہ اور کچھ نہیں ہے. جو چیز یہاں بیٹھی ہو دل میں نا وہ چیز ظاہر ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین کے اندر آپ گندم ڈالیں تو وہاں سے جو نکل آئے. جو زمین میں بوئے گے وہی نکل آئے. محنت جس پر ہوگی وہی ہوگا. اور یاد رکھیں آج کل کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ہم لوگ ایمان کی قدر نہیں کریں گے، ہم لوگ اس وقت میں کہ جب ہمارے پاس ایمان پر عمل کرنا آسان ہے ہم نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا کہ جو فاسق فاجر ہوگی ان سے دین کا کام لے لے گا اور ہماری نسلیں میں برباد کر دے گا. حدیث میں آتا ہے اگر تم لوگ عمل نہیں کرو گے دین پر نا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم عمل نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ پہ دوسرے قوم کو لے آؤں گا اور کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آج ہمیں نماز پڑھنا آسان ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ہم نماز پڑھنا بھی چاہیں گے ہم نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ نہ کرے. اور یہ حالات آئے، یہ قوموں پر آئے. ہم نے سنا اور دیکھا ہے کہ بھئی کہ اس طریقے سے کہ جب لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے نہیں کیا انہوں نے. پھر ایک وقت تھا کہ جب عمل کرتے تھے تو پھر کرنے نہیں دیا. اور یہ جتنی ریاستیں ہیں روس سے آزاد ہوئی جو ریاستیں ہیں ازبکستان تاجکستان وغیرہ، یہ ایک وقت تھا کہ جب ان کے اندر بیراہ روی آئی. اور حالانکہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم لوگ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم لوگ، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں صحابی قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے کے قبریں ہیں. لیکن ان کے باوجود جب لوگوں نے دین کی قدر نہیں کی تو پھر ان کے اوپر ایسے مشکلات اللہ نے لائی کہ پھر کیا تھا کہ کوئی دین کا نام بھی لیتا تھا تو اس کو سرعام کھڑے ہو کر کے چیر دیا جاتا تھا. اور دین کے لیے ان کو کہتے تھے کہ آ جاؤ جمع ہو جاؤ، اور پھر جب پتہ چلتا سب کو ختم کر دیا جاتا تھا. اور اب جا کر وہ حالات آئے کہ وہ ان کے نسلوں وہ ان کی جو فساد تھا نا وہ فساد کے ثمرات آج تک چلے آ رہے ہیں. آج تک چلے آ رہے ہیں. جو آزادی اللہ پاک نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اس خطے کے اندر اگر کہیں اس ملک کے پاکستان والوں کو اللہ پاک نے دیے ہے نا کہ شاید کہیں کسی کو اللہ نے دی ہو. جتنا ہم آزادی سے اپنے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے دین پر چل سکتے ہیں، اتنا کسی کے پاس شاید ہو. جہاں لوگ دین پر آنا چاہیں گے قانون بنا چکے ہوں گے کہ بھئی نہیں آ سکتے، نہیں کر سکتے، اور اس وقت ہم چاہیں بھی گے تو پھر بھی نہیں کر سکیں گے. تو میرے بھائیوں آج ہمارے پاس اگر کوئی کم قیمت چیز ہے نا، کم قیمت چیز، تو وہ ہمارا اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہو چکا ہے. کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ماحول اور معاشرے میں مشکل ہو گیا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی سنت لباس کے اندر آئے، کوئی اپنا لبادہ ظاہر کا سنت اختیار کرے نا، وہ تو اس کے لیے بہت ہی مشکل بن گیا ہے. تو پھر بتائیں کہ حالات کون سے میں نے اور آپ نے لے آئے؟ ہم کون سے حالات لے کر آئے کہ اب ہم اس کے اوپر یہ چاہیں کہ رب سے رحمتیں آسمان سے برسیں گی؟ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے نا شکوہ کریں، اپنے آپ سے گلہ کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں. کسی اور کو کیا کریں گے؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو اس لبادے میں نہیں دیکھنا چاہتے جس لبادے کے اندر ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول دیکھنا چاہتا ہے. جس لبادے میں ہمیں، جس عمل پہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول دیکھنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہم اس کے اوپر خود اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے. اور اگر کہیں ہوں تو پھر کیا ہے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرا ماحول کیا کہے گا، میرا دوست کیا کہیں گے، میں باہر جاتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں، وہاں میرے رکاوٹ ہوگی، فلانی ہوگی. کیا سمجھ رہے ہیں مسلمان؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کہہ رہے گلا شکوا کہ بھائی کیا ہو رہا، افسوس ہے، وہ برباد ہو رہے، تباہ ہو رہے. مہربان اللہ یقین جانے اعمال تو ہمارے ایسے تھے کہ آج بھی آگ برستی. اعمال ہمارے ایسے ہیں، بدعملیاں اتنی آگے چکی ہیں کہ آج بھی رحمت نہیں غضب کا کوڑے برستے. لیکن مہربان اللہ ہے آج پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اس طریقے سے نہیں ہو رہا. تو میرے بھائیوں اس دین کی قدر کرنی چاہیے.
اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک جو شوال کے روزوں کے اعتبار سے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ ایک خاص موقع ہے، اس پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شوال کے روزے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح کانا کا صیام الدہر، پورے زمانے بھر کے روزے۔ زمانے بھر کے روزے کس طریقے سے؟ ایک مہینہ، جس طرح ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے نا، ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا تو گویا کہ 10 مہینے ہو گئے، اور اس کے بعد جب 6 روزے رکھیں گے تو 2 مہینے کا ثواب، ایک روزے پر 10 دن کے، پھر 10 دن، 3 کے اوپر ایک مہینہ، پھر 3 پر ایک، تو گویا کہ یہ 2 مہینے یہ لے لے، پورے 12 مہینوں کا روزوں کا ثواب ملے۔ تو یہ جو مثال کے طور پہ ہم اب کوئی خاص موقع تلاش کرنا چاہیے ہمیں کہ اس اتوار سے 11 ہیں شوال، اس سے ہم اگر آگے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ کچھ چند چیزیں اس کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ جمع ہو رہا ہے کہ شوال کے روزے بھی آ جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں رکھیں گے تو ایام 20 بھی آ رہے ہیں۔ ایام 20 کہتے ہیں 13، 14، 15 شوال کو، جو چاند کی تاریخ، وہ بھی آ رہی ہے بیچ میں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، تو اس کا ثواب بھی بیچ میں آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 1، 2، 3، 4 چیزیں بیچ میں مل جاتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو غنیمت جانیں۔ روزہ ویسی بھی عبادت بھی ہے، صحت بھی ہے، اور دنیا آخرت کی کامیابی بھلائیاں بھی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اتوار سے بھی اگر ہم روزہ شروع کرتے ہیں نا، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، تو جمعے تک یوں رکھیں گے تو شوال کے بھی آ جائیں گے، اور یہ 2، 3 چیزیں بھی ہو جائیں گی۔ تو بھائی ہمیں کہیں سے بھی نیکی کا راستہ تلاش کر کے، سنت تلاش کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔